تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہماری جب زبان چلتی ہے نا تو قینچی کی طرح چلتی ہے، یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ سامنے والے کو کیا تکلیف پہنچے گی، اور پھر لوگوں کے سامنے بڑے فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات تو فلاں صاحب کو جلانے کے لیے کہی تھی۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے فلاں بات اس شخص کو جلانے کے لیے کہی تھی؟ تو نے اس بات کا خیال کیا کہ جو ابرار، جو نیک لوگ ہیں، ان کی فہرست میں تو نکل گیا۔ دوسری صفت کیا فرمائی؟ فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو کہ یہ گناہ رک جائے، یہ گناہ رک جائے۔ ایک بزرگ صاحب جا رہے تھے، ان کو راستے میں استنجے کی حاجت ہوئی، تو استنجا کرنے کے لیے بیٹھے، خون آیا استنجے کے اندر، پیشاب میں خون آ گیا۔ مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے خود تذکرہ کیا کہ آج مجھے خون آیا ہے پیشاب میں۔ تو مریدین نے کہا حضرت ڈاکٹر کو دکھا دیجئے۔ کہا نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ استنجے کی ضرورت پڑی، پھر استنجا کیا تو انہیں پھر خون آیا۔ پھر انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ مجھے خون آیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ڈاکٹر کو دکھا دیجئے، ایسے بلڈ آتا رہے گا، خون آتا رہے، آپ تو کمزور ہو جائیں گے، کمزوری آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ خون کسی مرض کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، یہ خون اس لیے آ رہا ہے، یہ خون اس لیے آ رہا ہے کہ ابھی ہم جب راستے سے گزر رہے تھے، کٹا نوجوان کھڑے ہو کر بغیر عذر کے پیشاب کر رہا تھا، تب میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، کیا اس کو کوئی مجبوری ہے جو یہ بیٹھ کر اگر پیشاب کر لیتا؟ ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں اور باپ نمازی ہے، 5 بیٹے بے نمازی ہیں، تو باپ کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ 5 بیٹے سے کہہ دے بیٹا نماز پڑھا کرو، اگر اس چھت کے اندر رہنا ہے تو نماز پڑھا کیجیے، نہیں کہہ پاتا ہے۔ اگر ہانڈی کے اندر نمک زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، تو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دے گا، بے غیرت بے شرم نوجوان۔ لیکن وہی بیوی جب نماز نہیں پڑھتی ہے